کم پاکستان میں اچھی خبروں کی آمد شروع ہو چکی ہے. ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا سال 1.5 سال جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود ذرا مشکل رہے گی, لیکن اس کے باوجود یہ اعلان ہے یا ایک اطلاع کہہ لیں کہ اپریل کے بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی ہوگی, وزیر توانائی کہہ رہے ہیں. اور ایک اچھی ظاہر ہے کہ یہ ایک خوشخبری ایک کہہ لیں ہلکی پھلکی سی. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلتے ہوئے جب بڑے بڑے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے ہوں گے, تو اس سلسلے میں یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں وہ کتنی جو ہے وہ اثر رکھتی ہوں گی. اسی طرح اے ڈی پی یعنی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے بھی اپنی آؤٹ لک جو رپورٹ دی ہے اس میں بھی بڑے اچھے پاکستان سے متعلق ریمارکس ہیں کہ اقتصادی پالیسیوں کی انہوں نے ایک طرح سے آج چیمہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ توثیق کی گئی ہے حکومتی پالیسیوں کی. تو اس کے ساتھ ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر وہ آئی ایم ایف اور دیگر جو پاکستان کو ایڈ فراہم کرنے والے ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت ہوگی. وزیر اعظم سے تھوڑی دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, آج بھی وہی ضرورت ہے کرنے کی, کہ سیاسی استحکام کے بغیر کیا معاشی استحکام آ سکتا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس پیرائے میں گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے ایک صوبے میں اپوزیشن جو ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے کل سے. آج ان کی میٹنگ ہے بلوچستان میں, اس پر گفتگو سارے ماحول کے اوپر, ساری ایشوز کے اوپر, واقعات کے اوپر گفتگو کریں گے. تو سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے, کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بڑی گہری نظر بھی اور گرپ بھی, اور آپ ملاقات بھی ایک بڑی ملاقات کر کے آئے ہیں, اس کا بھی ذکر رہے گا درمیان میں. سعید چوئی صاحب بڑے معروف صحافی ہیں, اپنا ولاگ کرتے ہیں, پاکستان اخبار میں ایڈیٹر رپورٹنگ ہے. اور حسنین چودھری صاحب, بیرسٹر حسنین چودھری صاحب, ماہر قانون, بڑے بڑے کیسوں میں یہ پیش ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اہم مقدمات کی پیروی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. سر جی, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کی چارہ ہے نہیں, تو ہمیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کے اثرات اگلے 1.5-2 سال جو ہیں وہ سخت ہوں گے, گہرے ہوں گے, یا کہہ لیں کہ مشکل فیصلے ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے, آپ کئی دفعہ یہ کوٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی یہ بڑی بات کہتے ہیں کہ ذرا عمرہ کے اوپر اس دفعہ بوجھ پڑے گا. تو یہ جو ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے کہ جی کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ذرا کم آئیں گے اس دفعہ, تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب, ایک تو آپ نے ملاقات کا ذکر کیا ہے جی, ملاقات کے اثرات تو آ گئے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ تھا اس میں کمی ہوئی ہے. ٹھیک, جو اضافہ انہوں نے اس سے اپریل کے ماہ میں رکھا تھا, اور جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے دور میں ہمیشہ قیمتیں دسترس میں ہوتی تھیں, اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں 30% ریڈیوس بھی کیا تھا. آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی ہے. دیکھیں سیاسی استحکام تو سیاستدانوں کے طرز عمل سے آئے گا. پھر آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے. دیکھیں بڑی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں, اس شخص نے اپنا پروگرام پورا کیا تھا اور اب پھر پروگرام پورا ہوا ہے. اچھا میں بتا دوں ناظرین کو کہ آپ کی ملاقات سلمان غنی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب, یہ 3 افراد سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی عید سے 2 دن پہلے. جی, ایک دن پہلے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. انہوں نے بلایا تو افطار کے لیے تھا, لیکن پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا اس سے بہت کچھ ہمیں بھی اگلوانا ہوتا ہے, بہت کچھ انہوں نے ہم سے بھی پوچھنا ہوتا ہے. میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے, اور اس ملاقات سے جو میں نے نچوڑ نکالا ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت پہ کسی کا پریشر ہے نا تو وہ نواز شریف کا. میں نے پوچھا کہ آپ سیاسی محاذ پر اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. بات یہ کہ ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا. 2017 میں آپ کو پتہ ہے وہ دندراتے نظر آ رہے تھے, لیکن پھر ان کے نیچے سے جو سٹیج تھا وہ کھینچ لیا گیا تھا. کیوں کر کھینچ لیا گیا تھا یہ ایک لمبی بات نہیں, لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں خبر والی بات یہ ہے اس میں کہ جو 6 ججز کا کیس لگ رہا ہے
وہ اس میں فریق بننے جا رہے ہیں. اچھا جی, وہ اس لیے فریق بننے جا رہے ہیں کہ بات یہ کہ میری حکومت کو 2017 میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا تھا, وہ تو سب کچھ کھل گیا ہے. جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے بحال کر کے, وہ ان کی چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا, ان کی پینشن بھی بحال ہو گئی, مراد بھی بحال ہو گئی, اور وہ جتنا جو کچھ نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے کیا تھا وہ تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ایک سازش کے تحت انہیں وہاں سے ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس نے جا کے جسٹس شوکت صدیقی کو کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اچھی بات ہے, ہم آپ اور سیاستدان سب مل کے نا آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے بھی آزاد عدلیہ کے لیے لانگ مارچ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا تماشا, یہ تو ختم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب کوئی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو اسے چلنے نہیں دیا جاتا, اور سازش کا منبع جو ہے وہ تو کورٹ بنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے. دیکھیں آپ نے جو IMF کی بات کی ہے, IMF کا ایک پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے, دوسرا پروگرام آپ کو مل رہا ہے. یہ 18 اپریل کو مذاکرات ہونے ہیں جس کے لیے ہمارے وزیر خزانہ جا رہے ہیں. عمران صاحب, جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو بڑی توقعات ہوتی ہیں. بجلی اور بلوں کے, گیس کے بلوں پر آپ کے پروگرام میں بھی ہم دعائی دیتے رہے ہیں, ہم ہر جگہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ لوڈ ان پہ آ گیا ہے اور وہ لوڈ محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے آپ کے منسٹر صاحب نے, وزیر اطلاعات صاحب نے خوشخبری سنائی کہ جو اضافہ تھا متوقع اس میں کمی کر دی گئی ہے. یہ کمی آگے بھی ہوگی, اور اس کمی کی بڑا وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, اس لیے کہ وہ خاموشی سے اپنی حکومتوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے. اور اگر منتخب حکومتیں یا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ پریشر لے لینا کہ ہم نے عوام کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, اور معاملات ماضی کے اندر بہتر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کر ہوا, کیسے ہوا, اس میں بھی پولیٹیشنز کا دخل ہے. 2017 کی انٹریگ میں کون شخص سہولت کار بنا تھا, پھر کس شخص نے جیل میں بیٹھ کے IMF کو لیٹر لکھا تھا, کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ IMF کیا کہے گی؟ میں 100% سمجھتا ہوں اس کو پتا تھا کہ IMF یہی کہے گی کہ ہم اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. وہ دراصل پاکستان کی جگ انسائی چاہتا تھا, چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا. لیکن اگر آپ کی یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہی اور لوگوں کے اعتماد پر پورا اتری تو سیاسی استحکام آئے گا. بات یہ کہ سیاسی استحکام کے آڑے کون آ رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن اس ملک نے آگے کی طرف جانا ہے, اور جو بھی اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا میرا خیال ہے وہ اس طرح سے سیاسی کردار نہیں ہوگا. سعید چوہی صاحب, اس حکومت کے اوپر 2 پریشر, ایک پریشر تو اپوزیشن کا ہے جو ہر حکومت کے اوپر ہوتا ہے, اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس دفعہ مطلب یہ تو خیر جب حکومت میں ہوتے تھے, جمہوری اپوزیشن نہیں ہے ویسے. ہاں بالکل, یہ جب حکومت میں ہوتے تھے تب بھی اپوزیشن ہی کر رہے ہوتے تھے. جی جی. تو دوسرا پریشر نواز شریف صاحب کا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, جو پارٹی ہوتی ہے, جو حکمران جماعت ہوتی ہے, اس کے جو ان کا بھی پریشر ہر حکومت پہ ہوتا ہے اپنی جماعت کا. جماعت کے لوگ بات کرتے ہیں, ٹھیک, جب اجلاس ہوتے ہیں ان کے, پارٹی اجلاس ہوتے ہیں یا کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, دیگر مواقع جب آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں سارے کہ جناب اس وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم عوام میں نہیں جا سکتے, عوام کو یہ ریلیف ملنا چاہیے, یہ ریلیف ہم دے سکتے ہیں. اور اس کام کے جو ماہر ہیں نون لیگ میں, وہ میں ان کی کرتا ہوں تائید کہ وہ نواز شریف ہیں. ان کے ادوار دیکھ لیں, سارے ادوار ان کے صحیح, تمام ادوار جو تھے انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی. ترقی کے لیے جو معاملات ہونے چاہیے, جو فیصلے ہونے چاہیے, جو پالیسیاں ہونی چاہیے, وہ بہت ساری پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ جناب IMF والی بات کر رہے تھے آپ, یہ IMF کے ساتھ جو ایک طویل مدتی معاہدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے, کیونکہ IMF نے جو اب رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنے تمام وعدے جو ہیں پچھلے پروگرام کے وہ پورے کیے, اور ملک جو ہے وہ معیشت جو ہے یہ مضبوط ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے, اسی طرح کی رپورٹ IMF کی بھی آئی ہے. اور دوسری جو یہ لگے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا آپ کے میرے خیال پہلے پروگرام میں, یہ دوسرا پروگرام تھا یہ حکومت بننے کے بعد, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا ان کا چیلنج ان کو کیا درپیش ہوگا. وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں, ہم نے اماں کی بات کر سارے لوگ, میں نے یہ کہا تھا ان کا جو پہلا چیلنج ہے وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک مستحکم حکومت ہیں.
ٹھیک. اگر حکومت یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے مستحکم حکومت ہے, ہم 5 سال پورے کریں گے, 5 سال کی پالیسیاں دیں گے, 5 سال معیشت کو آگے لے کے چلیں گے, جو بھی ہے ان کا پروگرام, تو اس سے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, معیشت والے معاملات اس پہ بھی ان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی, اور جو امن امان کی صورتحال ہے اس پہ بھی ظاہر ہے ان کی حکومت, ان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اب دیکھیں جو آئے ہمارے وزیر اعظم صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں, اور وہاں سے محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ 5 ارب کی سرمایہ کاری والی خبر تو بہت یہاں چلی ہے کہ جناب وہ 5 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہے ہیں, اور وہ جو پروگرام ہے اس کو ذرا پیکج جو ہے اس کو تیز کرنے کی, جلد یعنی وہ پیکج جو ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, جو ڈپازٹ انہوں نے جمع کروایا ہوا ہے $3 ارب پاکستان میں, اس میں انہوں نے ایک تو وہ دسمبر میں ختم ہو رہا تھا, اس میں شاید وہ تصحیح کرنے والے ہیں, اور دوسرا کہ 3 ارب مزید ڈپازٹ, 2 ارب مزید ڈپازٹ یعنی 5 ارب ڈپازٹ جو ہے وہ پاکستان میں کروانے والے ہیں. اور پھر جو عید کے موقع پہ مختلف سربراہان سے ان کی ٹیلی فون پر باتیں ہوئی ہیں, ان میں انہوں نے دعوت دی ہے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو, انور ابراہیم کو بھی دی ہے, پھر ایران کے جو ہیں صدر, ان کو ہمارے صدر نے دعوت دی ہے, ترکیہ کے, اور ایران پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر امریکہ کو بھی اس طرح سے اعتراض نہیں ہے. ہاں, وہ اس طرح لابنگ کی ہے انہوں نے, صحیح, اس حوالے سے انہوں نے لابنگ کی تھی پچھلے دور میں. وہ بیچ میں تو کچھ آ گیا تھا نا ایسا, جیسے جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جناب سلمان غنی صاحب نے, اس سے بھی بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے, اس اکانومی کے بہت سارے مسائل جو ہیں. کیوں سر؟ ٹھیک ہے, ہاں جی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تو ایک خبر بجلی والی آئی ہے نا کہ وہ ہو گیا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روپے ہے. اچھا, یہ ساری آپ پازیٹیو باتیں کہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ساری پازیٹیو باتیں ایک سائڈ پہ, لیکن سر بیرسٹر صاحب اب مقدمات, اب قانون سازی ہونی ہے عید کے بعد, جو ہے وہ پاکستان کی انتظامی, سیاسی اور قانونی عدالتی محاذ گرم ہونا ہے. اگر سزائیں ہو جاتی ہیں تو کیا جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اگر ان کو کسی مقدمے میں سائفر والا, وہ 190 ملین والا ہے, اس میں سزا ہوتی ہے, یا پھر 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں سزا ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی رہے گی؟ سر, ٹرائکوٹمی آف پاورز بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. بات یہ کہ اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت میں واپس آ کر وینجنس اور بدلے کی سیاست آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہاں فورن سے فائر فائٹنگ شروع ہوئی ہے. یہاں آپ دیکھیں, آپ فورن ریلیشن شپس دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں, ملیشیا سے بلا رہے ہیں, ایران کے صدر کو انوائٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ. تو انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی, جس طرح سر نے ابھی کہا, جو کہ زیادتی 100% ہوئی, سب کو نظر آتی ہوئی. اب تو جوڈیشری بھی بول رہی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس چیز کو سائڈ پر رکھ کے, انہوں نے اس میں بیان بازی بھی نہیں کی, بلکہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے گئے, انہوں نے آپ کی فورن جتنے آپ کے حالات ہر جگہ کے ساتھ خراب تھے, ٹھیک ہے, اس کو درست کیا, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ آنا از دا سیکنڈ پارٹ, بائیلیٹرل ریلیشن شپس کو ٹھیک کرنا از دا فرسٹ پارٹ. ابھی تو ہمارے یہ حالات تھے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں رہ گئے تھے ان سالوں میں, اور اب ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اس چیز کو مینڈ کیا, مینڈ کر کے اس لیول پہ آگے کہ آپ لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, اور جب آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں, اور جب آف کورس آپ پہ باقی ملک انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تو IMF کی بھی جو آپ کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے, ان کی جو آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی اسٹرکٹ اور اسٹرنجنٹ نہیں رہیں گی جتنی پہلے تھی. ان کو بھی نظر آتا ہے کہ اب یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, تو وی آر اے سیف لینڈر. یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری بات سے, جہاں تک مقدموں کی بات ہے, عدالت کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. آپ کو حکومت کا کوئی نمائندہ ٹی وی پہ آ کے کہتا نظر نہیں آتا کہ ہم اس مقدمے میں یہ کر دیں گے تو اس میں کوئی یہ ہو جائے گا یا مزید پکڑے جائیں گے. دے آر اونلی کنسرنڈ ود دیئر ورک. ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے. ماضی میں تو پہلے وزیر بیان دیتا تھا, بعد میں حرکت میں آتی تھی. تو اس وقت جو بھی مقدمہ کا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ جوڈیشری کی امپارشلٹی ہوگی, وہ اپنی نان بائسڈ اس کا کریں گے, جو ہے اپنا نتیجہ دیں گے, اس کا رزلٹ دیں گے, اینڈ آئی تھنک وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. تو ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. نہیں ہوگا سر. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے, عمران صاحب ماضی کے اندر جن فیصلوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ ایک شخص کو مسند اقتدار سے اتارنا ہے, جرم اس کا کیا تھا اس پہ بھی کوئی دو آرا نہیں. اب پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس کا ایک کریڈٹ ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ بینچ بنا لیں, بڑا بینچ بنا لیں. اس نے بڑا بینچ بنا کے دکھایا, انہوں نے لائیو ٹرانسمیشن کروا دی, اور یہ بھی جو معاملہ ہے یہ فل بینچ کی طرف ہی جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے
پاکستان کے اہل سیاست کا، سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کی میڈیا کا، پاکستان کی سول سوسائٹی کا، کہ جب یہ پھنستے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے پاس تو یہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ جو عدلیہ ہوتی ہے یہ ان ملکوں کے اندر، ان معاشروں میں استحکام کا ذریعہ بنتی ہے. ان کے فیصلے جو ہیں ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آتے ہیں. ہمارا بڑا المیہ عمران صاحب یہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے فیصلے پاکستان کی حکومتیں اور سیاستدان نہیں کر پاتے، جس کی آپ نے مرض کی نشاندہی کی تھی کہ سیاسی استحکام کون نہیں آنے دیتا. دیکھیں یہ کوئی خاص مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کی معیشت کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، پاکستان کی ریاست کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کو لانے میں جو لوگ ذمہ دار تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان کو عدالت میں لانا، اس کو پھانسی پہ چڑھانا، اس کو نااہل قرار دینا بہت آسان ہے. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی حکومتوں کو عدم استحکام سے دوچار کرتے ہیں انہیں کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اگر 2017 کا معاملہ کھل جائے تو میرا خیال آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت بھی، جمہوری عمل بھی محفوظ ہو جائے گا. کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا نہیں سکے گا، ہٹا نہیں سکے گا. اور ہمارا بڑا مسئلہ یہ رہا کہ پاکستان کی منتخب حکومتیں ڈری ہوئی رہتی ہیں، سہمی ہوئی رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، اور اسلام آباد کے اندر ہونے والے فیصلے جو ہیں، آج جب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بیرونی محاذ کو آپ کو پذیرائی مل رہی ہے، تو کیوں کر مل رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ ماضی کے اندر تعلقات خراب کیے گئے. کبھی سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے، کبھی چائنا کی ریزرویشن بھی تھی، کبھی ترکی کے پرائم منسٹر کو بھی شکایات تھیں، یہ تھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا ہے کہ انہوں نے اپنے تعلقات بحال کیے ہیں. اور بات یہ کہ یہ تعلقات کی بحالی کا عمل جو ہے یہ پاکستان کے اندر استحکام کا ذریعہ بنے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آتا ہے، چونکہ سیاسی استحکام معاشی استحکام کا ذریعہ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت پاکستان کے عوام کو، مہنگائی زدہ، مسائل زدہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کوئی یہاں پر سیاسی بحران طاری نہیں کر پائے گا. ایک بات، اگر آپ وقفہ تو نہیں لینا چاہتے، بات یہ کہ وہ جو آپ نے کوئٹے کی میٹنگ کی بات کی ہے، یہ دراصل پشین کا جلسہ جو ہے وہاں کی ایک روایت ہے. محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی کی یاد میں یہ ہر سال تیسرے روز جلسہ ہوتا ہے. آج ان کا وہاں پر اجلاس ہے. اگر آپ ان کے 13 نکات پڑھ لیں نا تو اس میں وہ IMF کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، معاشی پالیسیز کو ٹارگٹ، آئین اور قانون کی بالادستی وہ سارے ہی کہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن نکات پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اس پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے. اصل چیز تو ہے کیا آپ پاکستان کے عوام کی آواز بنیں گے؟ لوگوں کا ایشوز کو آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ کو لوگوں کے ایشوز کا پتہ ہوتا تو ان 13 نکات میں اس کا ذکر ہوتا کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ لوگوں کی آواز نہیں بنتی، ان کو پذیرائی نہیں ملتی. آپ کیسا احتجاج کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں پنجاب کہ جی پنجاب میں بھی 3 جلسے کریں گے؟ بھئی اصل میدان تو پنجاب ہے، سیاسی میدان بھی پنجاب ہے، انتخابی میدان بھی پنجاب تھا. بات یہ کہ آپ ڈرے کس بات سے ہوئے ہیں؟ آپ تو پاکستان کی واضح اکثریت تھی، آپ تو سمجھتے تھے ہم 2 تہائی اکثریت والے ہیں، تو آپ احتجاج کریں نا. آپ کو اچکزئی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ کو مینگل صاحب کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ آپ جماعت اسلامی کی منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں قربانی وہ دے، راستہ ہمارا مارو. تو وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. سب سے سیانہ آدمی بیچ میں سے کون نکلا؟ جناب مولانا فضل الرحمان، کہ وہ اپوزیشن میں بھی ہیں لیکن وہ اپوزیشن کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے سعید چوہی صاحب، یہ دمہم ہے اپوزیشن میں یا جو اس وقت حکومت سے باہر؟ ویسے تو ٹیکنیکلی میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پارٹی ہوگی جو اس وقت حکومت میں نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں پہ کہیں نہ کسی جگہ کے اوپر حکومت ہے. جو احتجاج ہو رہا ہے وہ تو 2 حکومتوں کے درمیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، 2 کے خلاف، ایک وفاق میں ایک پنجاب میں، اور سندھ کی طرف یہ منہ ہی نہیں کرتے. ویسے عجیب بات ہے. اچھا اب یہ بلوچستان سے جو دمخم والی بات ہے نا، سندھ میں پیپلز پارٹی نے میرا خیال کوئی جگہ نہیں چھوڑی. یہ جو دمخم والی بات ہے نا، ہر جماعت کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے جس میں وہ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر وہ تحریک والا پتلا جو ہے وہ پٹ جائے نا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اسی موضوع پہ یا اسی بنیاد پہ کوئی تحریک چلانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. ان کی تحریک کا آغاز تھا کہ جناب یہ سائفر، جی کہ جناب ایک سازش ہوئی، مجھے نکالا، وہ سارا کچھ پٹ گیا. اور اسی کا نتیجہ 9 مئی کے بعد ان کی وہ جو ان کی تحریک چلانے کی استطاعت ہے پی ٹی اے والوں کی، وہ میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے.
اب دیکھیں یہ کے پی میں اگر احتجاج کرتے ہیں تو وہاں ان کی اپنی حکومت کو ڈسٹرب کریں گے. پنجاب میں یہ اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے. سندھ والی بات میں نے پہلی بات بتا دی ہے, وفاق میں بھی یہی صورت ہے. اب انہوں نے ایک ایسے صوبے کا چناؤ کیا ہے, ان کے جو اسد عمر صاحب ہیں, جو کیا نام ہے ان کا, عمر ایوب صاحب جو ہیں, ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں, جی اگرچہ ان کی جماعت نہیں ہے لیکن جو ان کا اب گروپ یہ ہے ایک گروپ وہاں ہے, اس کے ان جو کو اپوزیشن لیڈر ہیں nominate انہوں نے کیا. یہ کہا ہے ہم اپنی تحریک کا آغاز جو ہے وہ بلوچستان سے کریں گے. اور بلوچستان وہ صوبہ ہے, یعنی اپنی احتجاجی تحریک کی جو بات کریں, بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں کے لوگوں نے, عوام نے ان کو گھاس نہیں ڈالا اس الیکشن میں. وہاں سب سے کمزور وہ تو سلمان غنی صاحب نے وجہ بتائی, وہ اس لیے مین پاور نہیں ہے نا, تحریک چلانے کی پوزیشن میں یہ جماعت نہیں ہے. باقی جو جماعتیں ہیں, جو علاقائی جماعتیں جن کو کہہ لیں آپ, اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, دوسری جماعت, وہ بھی آج تک انہوں نے کوئی انڈیپینڈنٹلی تحریک اس طرح نہیں چلائی حکومت کے خلاف. بیان بازی, مذاکرات, ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن ایک باقاعدہ تحریک چلانا میرا خیال ان کی تاریخ ہے نہیں ایسی. اور یہ ان کی بھی جو یہ کوشش ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بس یہ ہے کہ بیانات, اور باقی جو اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے نا, اس کے حوالے سے بھی مجھے کسی نے بتایا ہے, انہیں کے وکلا میں سے ایک نے, کہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ کوئی باہر کوئی بڑا جلسہ, کوئی بڑا جلوس, کوئی بڑی ریلی, کوئی بندہ لیڈ نہ کرے ان میں سے, کیونکہ کوئی وہ سمجھ رہا ہے کہ میری جگہ نہ لے لے وہ بندہ. ان کے اندر بھی بڑی عجیب و غریب کھچڑی پکی ہوئی ہے. اچھا, کوئی انہوں نے خود پکائی ہے, کسی نے باہر سے نہیں پکائی. اور لیکن سر احتجاج میں ایک اور بھی وجہ ہے, سر آپ کی قطع سر, اس میں یہ کہ احتجاج کا دیکھیں, رائٹ ٹو وائس اینڈ اسمبلی از لا, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو انلیگل, آپ اشتعال نہیں لوگوں کو اس طرح دلا سکتے, پولرائزیشن کی اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے جہاں آپ لوگوں کے اپنے بجلی کے بل پھاڑ دو, ٹھیک ہے, فلانا کر لو, گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, آپ نے انسائٹ کیا. اور سر جب آپ نے ایک طرف, جی ایگزیکٹلی سر, اور انسائٹمنٹ کے بعد ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے آپ نے لا تعلقی بھی کر دی. تو اب احتجاج کے لیے سر 9 مئی والوں سے لا تعلقی ایک طرح سے انہوں نے کر دی. آپ کو میں ایک ہفتے کی بات بتاتا ہوں, آپ تو مجھے 9 مئی بتا رہے ہیں کہ ان کا چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس گیا پشاور, بہت اچھا سائن تھا, اچھی پیش رفت تھی. بات وہاں کی سیکورٹی کا ایشو تھا, پختونخوا کا. ٹھیک, ایک عام رائے تھی کہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ اثر انداز کون ہوا؟ خود. انہوں نے کس کو ٹارگٹ کیا؟ پاکستان کے سپاہ سالار کو. مقصد کیا ہے؟ سب پہ یہاں ہے. تو لہٰذا میں نے اسی لیے کہا کہ ان کے لیے وہی کافی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کے پاؤں نہ لگنے میں. اصل تو بات ان کا ہے کہ پہلے تو یہ واضح کریں نا کہ ان کا اصل سپوکس پرسن کون ہے. وہ تیسرے دن نیا بندہ لڑائی ہو جاتی ہے. اور اب لڑائی ہو رہی ہے جناب, وہ جو عید پیکج تھا کے پی میں, وہاں وہ جیل میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ان کی تصویر نہیں لگی, گنڈاپور کی لگ گئی. اس میں آپس میں انتشار تو پارٹی کے اندر بہت زیادہ. دوسری بات جو سلمان غنی صاحب نے کی نا, سیاستدانوں کا, کہ سیاستدان بھی تھوڑا سا بیچ میں استعمال, میں جو سمجھا ہوں کہ استعمال ہو جاتے ہیں, وہ اقتدار کو ایک کو ہٹانے کے لیے, پھر وہ مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں, کچھ اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. اس دفعہ مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ نہ وہ تعاون مانگ رہے ہیں کسی سے, نہ کسی کا تعاون قبول ہوگا. اوکے, مجھے یہ لگ رہا ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے جو استحکام کی طرف نہیں. دیکھیں, یہ تو احساس بہت گہرا ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کوئی ایک مل کے, ایک کوئی فرد یا کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ شاید اس سے نبردآزما نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک جو کمبائن ایفرٹ والا منظرنامہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اگین بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ کسی ایک فریق, اور وہ اچھا خاصا ایک سیاسی حقیقت ہے, تو اگر اس کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کیا مطلب وہ جو اس بات پر متفق ہیں کہ مسائل کا حل اکٹھے چلنے میں ہے, وہ اس طرح کی گنجائش یا اس طرح کی کوئی حرکت کو قبول کرنے دیں گے؟ سر لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو اب یہ کہ لوگوں میں کتنی پینیٹریشن ہوگی اب ان باتوں کی, بیکاز وہ بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ذرا حالات بہتر ہو جائیں. جو اس نہج پہ آ گئے جو ان کو بھی لگتا تھا کہ اب بہتر نہیں ہو سکتے,
اور اس کے بعد تب تک نام بھی رہے لیکن کوئی اوپر بھی نہ آئے. میں کبھی بلاک اے کو آگے کر دوں, کبھی بلاک بی کو آگے کر دوں, پھر سب میں لڑائی بھی ہوتی رہی پارٹی کے اندر ہی, اینڈ وہ ایک تماشا چلتا رہے سر. لیکن سب سے بڑی بات ہے لوگ اب میرے خیال میں تھوڑی سی نظر یہ آنا چاہیے اور ایک پڑھی لکھی باتیں کرنی چاہیے کہ ہماری آج جس طرح ہم شوز کر رہے ہیں سر, اب پہلے بھی ہم شوز کیا کرتے تھے, اس میں شوز میں کیا ہوتا تھا, آج ایک فلانے سیاستدان نے آ کے ٹی وی کے اوپر کچھ ایسے لفظ استعمال کر دیے جو کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ, اور اسی کے اوپر سب چلتے تھے. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ پروڈکٹیو, ایٹ لیسٹ کچھ آج ہم یہ بات تو نہیں کر رہے نا کہ کیا ٹائم بامز تھے جو کہہ رہے ہیں میں لگا کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم بامز IMF کی شکل میں تھے جب آپ نے ایک پاس ان کے ساتھ معاہدہ کیا, اس کی پاسداری تو ہم کی قیمت کم کر کے نہیں, ہاں جی, اور بجلی کی قیمت کم مثبت کر کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی, جس کی وجہ سے ہمیں IMF کی بھگتنا پڑا. جو ہم اب آپ کے اوپر فورن جو ہے, اس کے بعد جو فون کالز بھی آپ کو یاد ہوں گی جو خط, اب بات ہے کہ اب ہم اس لیول پہ آگے بیکاز آف آور پازیٹیوٹی آن دا میڈیا, آن دا ٹیلی ویژن, ایوری ویئر. پازیٹیوٹی یہ ہے. اچھا, اس پازیٹیوٹی کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے, جو ہو رہا ہے, کیا ہوگا جو ہو رہا ہے, یہ ہم جو ہے ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے بات کریں گے کہ عوام کا جو اطمینان قلب ہے وہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے, یا وہ سکون لوگوں کو کب اور کس طرح یہ گورنمنٹ دے سکتی ہے, اور اس پر کتنا وقت لگ سکتا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج کی تقریب بنیادی طور پہ مادام نور جہاں کی فنی عظمت کا اعتراف ہے. پی ٹی وی کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں جی کے بارے میں اس طرح کا ٹریبیوٹ پیش کیا. خوش آمدید. آپ کو میں نے کاٹ دیا تھا, آپ بات مکمل کر لیجئے اپنی. میں آپ کا سوال بھول گیا ہوں, لیکن بات جس استحکام کی ہو رہی تھی, دیکھیں بات یہ کہ استحکام کا دار و مدار پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہوتا ہے. میں اس حوالے سے بڑا مطمئن ہوں کہ پشین کا جلسہ کل ہونا ہے جی, اپوزیشن الائنس کی میٹنگ آج ہونی ہے, اور اس اپوزیشن الائنس کی میٹنگ کے ایک سرکردہ رہنما نے, کچھ دیر پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا آپ کے حوالے سے تو ان کی شدید ریزرویشن تھی, آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم اپنا ایک رول ضرور چاہتے ہیں, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم ان کی اس آگ کا ایندھن نہیں بنیں گے جو یہ آگ لگانا چاہتے ہیں. بات یہ کہ یہ احتجاجی جلسوں کا سلسلہ ہے, اور احتجاجی جلسے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک سیاسی کردار ہے. صحیح. اس شخص نے اس کی کتنی تذلیل کی تھی چادر کی, اور انہوں نے صدارتی انتخاب کے اوپر جو ہے, اور یہ ریزنیبل لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس شخص نے کہا جی میں الیکشن لوز کر گیا ہوں, اور جن کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے سوائے 2018 کے, اس نے ہر الیکشن کے بارے میں کہا یہ 200 دھاندلی سے ہوا ہے, اور 2018 میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ RTS سسٹم کیوں بیٹھا گیا تھا, تیسرے دن بعد رزلٹ کیوں آئے تھے, کس کا جہاز چلا تھا, کس نے لا کے سواریاں ان کے ساتھ بٹھائی, وہ ساری پاکستان کو پتہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عمران صاحب مضبوط حکومتیں بڑے فیصلوں کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. آج جو صورتحال ہے ان کے اندر چیک بھی موجود ہے. اس وقت ڈرائیونگ پوزیشن پہ ہیں شہباز شریف صاحب جی. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ بطور جرنلسٹ کہ
16 माह की हुकूमत में भी नून लीग ने लूज़ किया था, और नवाज शरीफ साहब अगर माजी की 3 हुकूमतें देखें ना, कोई किसी ने ये नहीं कहा था कि इस शख्स ने डिलीवर नहीं किया, उसका फड्डा उनसे हो जाता था जो उनको फैसले नहीं करने देते थे। शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सबको राजी रखना जानते हैं और राजी रख के चल रहे हैं। देखिए एक वक्त में वासिफ जरदारी साहब के हवाले से क्या कह रहे थे और अब उनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। मैं समझता हूँ 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका एक सियासी केस है, वो अपनी सियासत को पाकिस्तान के अवाम के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को मजबूत बनाना है तो लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। आप IMF पाकिस्तान के अवाम को ना सुनाएं, उनका कोई गरज नहीं। ये जो डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पे नहीं खर्च होते, ये हुक्मरान टोले पे होते हैं, ये इशराफिया पे होते हैं। मैं नहीं कह रहा, UNDP की रिपोर्ट कह रही है कि 2-2, 3-3 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया के पास कशकोल लेके जाते हैं। ये जो पाकिस्तान की इशराफिया, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये आज का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट पे कि इन पे लोड डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जंग होगी, इसलिए कि वो इशराफिया अपने ऊपर लोड नहीं डालने देगी। ये एक कश्मकश है और इसमें कामयाब शहबाज शरीफ साहब कैसे होंगे? आप दर्जा बदर्जा ज़रा बिजली और गैस की कीमतें ले आए लेवल पे, लोग आपके पीछे खड़े होंगे। फिर जो लोग पाकिस्तान पे लोड बने होंगे ना, 17.5 अरब डॉलर UNDP की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की अशराफिया की मरात पे, उनकी अयाशियों पे खर्च होते हैं। और ये जो बिजली गैस और पेट्रोलियम के बिल है ना, ये जो इनका लोड है, ये किसको नहीं महसूस होता? जिनको ये फ्री में मिलता है। बात है कि अगर पाकिस्तान ने इस्तेकाम की मंजिल पे जाना है तो फिर बड़े इनकलाबी फैसले करने पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, फिर बिला इम्तियाज पाकिस्तान के अवाम तो अपना लोड भी उठा चुके हैं, कीमत भी चुका चुके हैं। 2 वक्त से एक रोटी पे भी एक वक्त की रोटी पे आ गए लोग इलाज नहीं करा सकते। बात है रोटी 20 रुपए की हो गई है, जो 3 रोटियां खाता था वो 2 रोटियां अब खाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत के समरात आम आदमी को पहुँचते हैं, उन माशरों में इस्तेकाम भी आता है, मुआशी इस्तेकाम भी होता है, दुनिया के अंदर भी उनका इज़्ज़त वक़ार होता है। तो लिहाजा बड़े फैसले करना है। इस हवाले से गेम जो है इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की कोर्ट में है, प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में उन्होंने डिलीवर करके दिखाया था। अब नहीं, उनको सपोर्ट भी बड़ी है। ब्रिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बताता हूँ जी, उन्हें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन जिन पे वो कहते हैं ना मैं लोड डालूंगा, वो दिखा के लोड डाल के दिखाएं। अच्छा, ये चैलेंज दे रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिन पे लोड डालना है उसमें एक हिस्सा इंडस्ट्रियलिस्ट्स का भी है, उसमें एक सनतकारों का भी है, जिसमें थोड़ा सा टैक्सेशन के ताजर 1200 रुपया नहीं देता, 10,000 की रिश्वत देता है। 1200 रुपये नहीं देता टैक्स, 10,000 की रिश्वत दे देता है। लेकिन सर मेरा शायद आप मेरी बात से एग्री करें, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए सर की बात को। सर बात ये, इसी अशराफिया ने पिछली जो ये कुछ साल रहे उसमें जो देखा है वो ये है कि इनकी LCs भी नहीं खुली थी, इनकी रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, बैंक प्लेजिंग नहीं कर रहा था, लोन नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब अगर मेरे ख्याल में वो जीरो पर आकर उनको अगर लोड मंजूर होगा, बजाय किससे हमारा काम के पहिया चलना शुरू करे, कोई चीज आनी तो शुरू। मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में चला, एयरलाइंस के साथ में चलो, जब आपकी LCs नहीं खुलती तो आपका बिजनेस कहां से होगा? जी ठीक है। सो इस वक्त मेरे ख्याल में अगर आप उनको पॉलिसीज बेहतर देंगे। सब्सिडीज वाला भी बड़ा इशू है ना, वो मतलब ये फार्मा इंडस्ट्री के पास भी सब्सिडी होती है। लेकिन वो जो हुकूमत जो है, सलमान गनी साहब जो बात कर रहे हैं ना, बड़े इनकलाबी फैसले, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये करके दिखाएं। इनकलाबी है, हाँ है तो इनकलाबी नहीं, ये बात ठीक है। ये टैक्सेशन के हवाले से मेरे ख्याल पॉलिसी जो है उस पर मे भी नजरसानी की जा रही हो किसी जगह पे। नहीं वो हो चुकी है, ठीक है ना, मजीद नहीं, वो कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ फैसले हो गए हैं। जैसे ये है कि जो दुकानदार हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कह दिया कि फलां तारीख तक, मेरे ख्याल 30 अप्रैल तक जो टाइम है उस वक्त तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर आपने जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, आज भी वजीर खजाना जो है वजीर आजम के साथ बैठ के महसूलात ही की बात कर रहे थे। जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है, जिस इदारे ने करना है FBR, पहले तो उसके रिफॉर्म की। शौकत जैदी ने कहा था कि ये जो FBR में से 90% लोगों को तनख्वाह दे के घर बिठा दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। वो मेरा ख्याल उनको ऐसा ही मैकेनिज्म बना रहे हैं कि इनके हाथ में कम से कम हो, जो FBR के मुलाजमीन हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं या फिर टैक्स ऑडिट करते हैं, वो जब रिटर्न जमा करवाते हैं तो फिर वो कुछ % जो है वो उन्होंने ऑडिट करनी होती है, फिर इंक्वायरी कर लें आप, तफ्तीश करनी होती है कि जनाब ये जो इन्होंने जमा करवाए हैं गोशवारे दुरुस्त हैं या नहीं हैं। वो जो है वो मेरा ख्याल कोई ऐसा सिस्टम ये बनाने जा रहे हैं जिसको कह लें कि
ऑटोमेटिकली मैनुअल काम हो, ऑटोमेटिकली मामला ऐसे हो जाए, ठीक है ना। जैसे रसीद जो है वो ऑनलाइन, पर्ची पक्की पर्ची, जो लोगों को समझ आएगा कच्ची पर्ची का क्या मतलब होता है और पक्की पर्ची का क्या। लेकिन कच्ची पर्ची नहीं चलेगी। अब देखे ना, आप एक दौर था जब हम जाते थे, पैसे जेब में कम होते थे किसी रेस्टोरेंट में, तो वो कहते कच्चा बिल लाना, कच्चे बिल में वो जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी होता है वो निकाल दिया जाता था उससे, और वही टिप दे देते थे। इस वक्त अब वो जरा सख्ती हुई है। आप अगर कच्चा बिल मांगे तो वो एक दफा हैरान होकर देखेंगे। अच्छा, आपको पता है अब किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएं तो वो जब आपसे बिल लेते हैं वो अगर आप कैश देंगे तो टैक्स की रेशो ज्यादा होती है, अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो टैक्स की रेशो कम होती है। वो सिस्टम में आ रहा होता है, सिस्टम में आ रहा होता है ना, सिस्टम में आ रहा होता है, सिस्टम में आ रहा होता और मेरा ख्याल है सिस्टम को मजीद ये मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है। हाँ। और जब ये सिस्टम में खुदकार निज़ाम एक हो जाएगा तो वो सारी जो कमाते हैं असल वो बात वाली, असल बात 90% बंदे को घर उठाने वाला शायद वो फिर मौका जो है सर वो प्रॉब्लम एक और भी अगर आप इजाजत दें, जी, जी, सर ये कि आप जितनी मर्जी रिफॉर्म्स कर लें, जब तो कुछ लोगों ने भी तो करना ना, जाहिर है। जब एक आरटीओ के अंदर जो लोग हैं वो बैठी इस नियत से होंगे कि जो 20 रुपए लेकर आएगा हम 5 करके उसका नीचे कर, तो सर कुछ लोगों ने भी तो करना। अब हुकूमत कितना कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन भी कर ले, स्ट्रिक्टनेस भी कर ले, लेकिन अगर आपकी नियत नहीं ठीक मतलब होगी, नहीं, अगर कानून के दायरे के अंदर रह के आप फायदा उठा सकते हैं। टैक्स एवेजन की बात कर रहे हैं। IMF क्या कहता है आप, जी, जी। वो यही कहता है ना कि मालियाती डिसिप्लिन कायम करें, हाँ। आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप जरी टैक्स लगाएं। वो तो नहीं कहता कि जी आप पाकिस्तान के अवाम पे लोड डालें, वो तो ये कहता है कि जी आप अपनी अशराफिया पे लोड डालें। यहाँ पर ये मैसेज दिया जाता है कि जी नहीं, इसमें सारे शरीक होंगे, तो लोग तो अपना लोड उठा चुके हैं। बात यह कि इस वक्त जो चैलेंज है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे पास 90% मराद पाकिस्तान की अशराफिया ले रही है। महसूलात अगर कम हो तो हमारे पास हाल ये होता है बिजली का बिल बढ़ा दें, गैस के बिल बढ़ा दें और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। ये जो ज़री टैक्स वाली बात है ना, ये डिबेटेबल है। ज़री टैक्स आप किसको कहते हैं कि जो मैंने गंदम उगाई है वो मैं फरोख्त कर रहा हूँ, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। ये ज़री टैक्स, और हर जो ज़री अजनास से बनने वाली जो भी प्रोडक्ट है सब पे तो टैक्स लगा हुआ है। जनरल से जो आपकी रॉ मटेरियल पे अगर लगाएंगे टैक्स नहीं। देखें, हमारी असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास होती है, हमारा 75% तबका वो है जो जिम्मेदार है। जब रेजोल्यूशन पास होती है तो वो आम काश्तकार पे नहीं, आम काश्तकार तो बेचारा आजकल क्यों परेशान है चौधरी साहब, इसलिए परेशान है कि मेरी गंदम को उठाएगा या नहीं उठाएगा। सर लेकिन यहाँ ये जो हमारा यील्ड पे करना चाहिए, जो हमारा बेचने पे करना चाहिए, जो आपका रॉ मटेरियल है उस पे टैक्स कम दे। जो हमारा जो ज़री टैक्स से फौरी तौर पर जहन में आता है कि शायद रॉ मटेरियल पे टैक्स वो चाहते हैं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी तरमीम करनी पड़ेगी। उसमें लिखा हुआ है कि ज़रायत पे टैक्स नहीं लग सकता। अच्छा, हाँ जी, है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा बैरिस्टर साहब। ज़राअत के ऊपर उनका जो कॉन्सेप्ट अभी अगेन वो जिस तरह 62-63 है जिसकी वो जो समझना है, ठीक है, उसमें हम यहाँ भी वो प्रॉब्लम है सर। उसमें कहने का उनका मतलब यही था कि आप जो है सब्सिडी देंगे, ठीक है, आप उसके अंदर जो है वो रॉ मटेरियल पे, यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल टैक्स नहीं लगा सकते एज पर द, लेकिन यील्ड पे तो लगाया। अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से मैं 2 रुपए दे दूं, लेकिन सब्सिडाइज क्या होना चाहिए, जो मैंने यूरिया खरीदना, जो मैंने खाद खरीदनी हो उसके ऊपर, ठीक है, आप सेल्स टैक्स वगैरह नहीं लग सकता। लेकिन बात ये है, बात ये है, एक बात मैं अपना इमरान साहब, पाकिस्तान में कभी फाका कशी नहीं हुई, यहाँ पर कहत साली नहीं हुई जी। और पाकिस्तानी गंदम और पाकिस्तानी चीनी को दुनिया पूछती है, लेकिन पाकिस्तान की ज़री मईशत को मजबूत बनाने में हुकूमतों का क्या किरदार था। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के काश्तकार पर आप लोड डालें, मैं वडेरों की बात कर रहा हूँ, मैं जागीरदारों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास जहाज़ हैं। बात है कि वो अपना पूरा लोड क्यों, आपकी सैलरी पे से टैक्स कटता है, मेरी सैलरी पे से टैक्स कटता है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, मैं बड़ी मार्केटों में बड़ी बड़ी दुकानों के टैक्स हमारे से कम है, क्यों है? और टैक्स में सबसे बड़ी रुकावट टैक्स का अमला है, और जिस अदारे का अमला साथ शरीक नहीं हो सकता वहां चोरी हुई। सलमान साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं। अच्छा, एक और बात है, कॉर्पोरेट होगी ये सारी आपकी एग्रीकल्चर भी, एंग्रो ने ली हुई डिफरेंट कंपनीज का ले ले, कॉर्पोरेटाइज होगी हुई है, ठीक है। अब वो टाइम गुजर गया कि आप देखें ना, बात ये है कि जिस तरह आपने कहा ना, तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं।
اب تاجر برادری کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو وہ تو شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں اس لیے اگین سیاسی عدم استحکام. شٹر کس کے ساتھ تھا؟ نون لیگ کے ساتھ تھا نا. تو نون لیگ نے ذمہ اٹھایا ہے، اور بات یہ کہ اب جو صورتحال بن گئی ہے اب سب کو قربانی دینی پڑے گی. اور وہ جو شہباز شریف صاحب بار بار بات کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. بات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50 لاکھ کے مہینے کی آپ کی آمدن ہو اور آپ ٹیکس دے رہے ہوں 2000 اور 4000. یہ ہوا ہے؟ میں ایسے ایک پاکستان کے صنعت کار کو جانتا ہوں جو شوگر ملوں کا مالک ہے. اس نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا، وہ ریٹرن آج تک میرے پاس پڑی ہے، وہ 2000 روپے ٹیکس دیتا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جہاں تک اس نیج پر اسی لیے پہنچا ہے ہم لوگ بیٹھ کر ان کا تحفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی بڑا مسکنسپشن ہے کہ شاید ٹیکس اگر آپ بچائیں گے تو جو رشوت سے زیادہ، یعنی رشوت ہم زیادہ دے دیتے ہیں، ٹیکس کم ہوتا ہے. پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے ٹیکس نیٹ پہ نہیں آنا، پیسے لے لیں ہم سے جتنا مرضی. اوقاف کی مین بلڈنگز جو خربوں کے روپے کی پراپرٹی، کوئی 400 روپے پہ لیز پہ ہے مہینے کی، آئی ایم وٹنس ٹو اٹ، ٹھیک ہے جی، کوئی 800 روپے لیز دیتے. اور یہ وہ بلڈنگز ہیں جس کی اگر آپ علی کا ذکر نہ کرتے سر، میں تو لاہور کا ذکر کر رہا ہوں جس کے اندر وکلا حضرات سر بیٹھے ہیں. جی ٹھیک ہے، 400 روپے کسی کی لیز ہے، کسی کی 800. اور وہ پراپرٹی کہاں پہ؟ پنجاب اسمبلی کے رائٹ اپوزٹ. جی 800 روپے لیز ایک مہینے کی. ٹھیک. اور لیز کب سے ہوئی ہوئی ہے؟ فرام 1950. سر حالات دیکھیں، مطلب یہ بھی تو چوہدری صاحب، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے والی بات ہے. کس طرح مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکس لینے نکلتے ہیں تو تاجر شٹر ڈاؤن کر دیں گے. اگر ٹیکس لینے نکلتے ہیں بڑے بڑے ذمہ دار. آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو کیا یہ خیال ہے ایک اچھی شروعات ہے؟ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگین وہ دو پولیٹیکل پارٹیز کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، نہ ملک کو لاتی ہے. IMF کو خط لکھ دیتی ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، پہلے یہ کریں، پہلے وہ کریں. حکومت میں ہیں وہ ان کو ایسی پالیسی بھی بنانی چاہیے کہ جو لوگ جو نیٹ میں نہیں آ رہے ان کو کچھ ایسا ترغیب دیں کہ وہ آئیں. نہیں، وہ دے رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بلو پاسپورٹ دیں گے. دیکھیں ہمارا کام ہے، ہم دونوں صحافی اور یہ بیرسٹر صاحب ہیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ غلطی کی نشاندہی کرنا، کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے وہ ہم نے بتانا ہے. اس کا حل نکالنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے حوالے سے پالیسی بنانا ان کی ذمہ داری ہے. میں ایک ترغیب کی بات کر رہا ہوں کہ ترغیب نہیں دی جا رہی. اب اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ پہلی دفعہ جیسے ایمنسٹی اسکیمیں نکلتی ہیں، ٹیکس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ایمنسٹی اسکیم نکال دی جائے کہ جناب ٹھیک ہے آپ یہاں سے شروع کر لیں، جو پچھلا صاحب ہے وہ بھی تو ٹیکس کے لیے ہوتی ہے نا کہ اس دفعہ تو یہ کلیئر کر لیں، اس کے بعد ٹیکس دینا شروع کر دیں. اس سے آگے جا کے، اس سے آگے وہ نیٹ میں تو آ جائیں گے نا، ریکارڈ پہ تو چیز آ جائے گی نا. سر وہ کالا دھن سفید دھن میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہاں وہ وزیر اعظم کی بہن بھی ہو سکتی ہے کسی سابق وزیر اعظم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ آپ پالیسیز بہت سوچ سمجھ کے بنائیں. پالیسیز کی تشکیل پہ مغز ماری کرنے کی ضرورت ہے اور پھر پالیسیز کو لاگو کریں. کوئی نہیں بھاگ سکے گا. جب آپ ایک آدمی کے 10 کروڑ کے ایسٹ دکھا کے کہیں گے کہ یہ آدمی 5000 ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں، تو لوگوں کا پریشر بھی، اس پہ اخلاقی پریشر بھی ہوگا. بات یہ کہ اب ایک دفعہ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے پہ کاربند رہیں اور اپنے فیصلے کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہوا. پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اچھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، وہ پھر کسی دن کریں گے. سلمان غنی صاحب نے جو بات کی ہے نا، ٹائم ختم ہو گیا. بڑی اچھی تجویز ہے کہ پہلے تو یہ کہ یہ ڈائریکٹری جاری کرتے ہیں جنہیں اب یہ بڑا ٹیکس دیتے ہیں. ایک وہ کریں یہ آمدنی لوگوں، یہ امیر لوگ ہیں، ایک ڈائریکٹری وہ جاری کرے اور لوگوں کو بتانے کی بجائے اس سے ٹیکس نہیں یار. اچھا لیکن میں آپ کو ایک سماجی پریشر ہوتا ہے. ایک اس قوم کی جو بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے کھانوں کی وجہ سے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، یا پھر بڑے وہ سماجی ایک دباؤ تھا. پھر 10 بجے کی پابندی نواز شریف صاحب نے اپنے شہباز شریف نے لگائی پنجاب میں. نہیں پھر کھانے پہ ون ڈش. تو یہ ایک ایسا کام ہوا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سماج کے اندر اتنی گہری ریت پڑ چکی ہے کہ اس کو بدلنا مشکل ہوگا، لیکن اس قوم نے اس کو بدلا. تو اگر اب بھی کوئی انیشیٹو لے گا ٹیکس دینے کا کلچر پاکستان میں لانے کے لیے، بنیاد نیت ٹھیک ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ بہتر ہوگا. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.